अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लगी रहा है कि इस वक्त की हुकूमत, जो कि बेसिकली मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलाइंस से तश्कील पाई थी 2024 में, बड़े चैलेंजेस का सामना करती रही और बड़े उतार चढ़ाव भी देखती रही, लेकिन लग रहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो कुछ टारगेट्स रखे गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता मीटअप हो रहे थे। पाकिस्तान के जो दिफाई लिहाज से भी देखा जाए और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत से ऐसे मसाइल थे जिनका इस वक्त की हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ न सिर्फ ये कि हल तलाश कर लिया था, बल्कि पाकिस्तान को एक साल के अंदर बहुत बेहतर पोजीशन पर ले जाने की जो कोशिश थी उसमें कुछ कामयाबियां मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया पिछले एक साल से ज़ायद अरसे में, क्योंकि ये वही इत्तेहादी थी जिसने 2024 में एक 25 नुकाती एजेंडे के ऊपर म्यूचुअल एग्रीमेंट शो किया था मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन उस एग्रीमेंट के ऊपर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो न सिर्फ ये कि अवाम सूबों के लिए बल्कि उन सूबों से जुड़े जो सियासी उमूर थे उनके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद ना होना मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी कोताही है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पर सैलाब के बाद हमने देखा कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून और पंजाब की जो लीडरशिप थी उनकी तरफ से बयानात आए, BISP को टारगेट किया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कुछ बयानात को टारगेट किया गया। उसके बाद माहौल ऐसा बना कि बज़ाहिर ऐसा मुश्किल नज़र आ रहा था कि ये दोनों इत्तेहाद की जो जमातें हैं ये अपना इत्तेहाद बरकरार रख सकें। लेकिन एक मरतबा फिर हमने देखा है कि जरदारी साहब ने न सिर्फ बड़ा प्रोएक्टिवली गुज़श्ता रोज़ अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, बल्कि अब दूसरी जानिब से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो आखिर वजह क्या है कि मुस्लिम लीग नून ये बात बखूबी जानती है कि पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर वो इस हुकूमत को कायम नहीं रख सकती है, फिर भी उसके बावजूद इतना सख्त रवैया अपनाने की अपने इत्तेहादी के साथ ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है और किसकी एमा पर की जा रही है, ये ज़रूर तवज्जो तलब है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और कुछ और भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं और शख्सियत हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मानवी वाला साहब, सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी से तो हमेशा हमने सेन डिसीजंस और सेन स्टेटमेंट्स ही देखे हैं, लेकिन क्या वजह है कि दूसरी तरफ से मजबूरी के बावजूद भी यानी अंडरस्टैंडिंग है कि पीपल्स पार्टी को आप निकाल नहीं सकते अलायंस से, लेकिन उसके बावजूद ऐसा रवैया कि जैसे ज़रूरत ही महसूस नहीं की जा रही पीपल्स पार्टी के अलायंस की, वजह क्या है आपके ख्याल में? देखिए जी, हमें खुद नहीं पता कि क्या वजह है। इफ़ यू आस्क मी द ट्रूथ, हमें नहीं पता कि ये क्यों शुरू की गई। बिलावल साहब जब फ्लड आए, चेयरमैन बिलावल साहब वहाँ गए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जनूबी पंजाब पे आप थोड़ी अटेंशन दें, थोड़ी चीज़ों को देखें, फ्लड में हालात सही नहीं हैं, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप सपोर्ट भी लें, मगर लोगों के लिए। अब ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बात है कि जी आप पे कोई तनकीद की गई। फ्लड तो ना आप लाए ना हम लाए, वो तो एक एक सिचुएशन डिजास्टर है, बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर। अब उस पे आपको नाराजगी दिखाना कि जी क्यों कहा गया और क्या हुआ और उसको बात को इतना आगे बढ़ाना, मुझे तो कोई उसकी वजह समझ में नहीं आई। और अगर इस तरीके से आप अपने एलाइज के साथ बातचीत करेंगे तो जाहिर सी बात है एलाइज तो आपके साथ हैं, आपके हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में आपकी एलाइज का बहुत हाथ है। हर चीज़, हर लेवल पे आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हो, हमारे सेनेटर्स हो। अगर जब वो इस किस्म का बिहेवियर देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम एक एज एलाइज हम एक चीज़ इतना सपोर्टिव हमारा एटीट्यूड है, और आगे से हमें जब ये बातें सुनने को मिलती हैं तो जाहिर सी बात है वर्कर जो है हमारा डिस्टर्ब होता है और हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये मसला है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मानवी वाला साहब, आपने भी खुद भी हवाला दिया अपने कारकुनान का। अगर देखा जाए तो सर पिछले कुछ अरसे में जो जनूबी पंजाब की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है उन्होंने कई मरतबा मतलब वफाक में पीपल्स पार्टी से शिकायत की, सिंध में की, लेकिन वो मसाइल एड्रेस नहीं। अभी रिसेंटली पंजाब की लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की थी। लेकिन आपके ख्याल में क्या मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो जनूबी पंजाब को उस तरीके से पीपल्स पार्टी को वहाँ फ्लोरिश होते हुए देखना नहीं चाहती? मतलब जो BISP का एक बयान था वो तो एक
مختصر سا بیان تھا کہ یہ ایک آپشن ہے اگر آپ اویل کرنا چاہیں. اس پہ بات کا بتنگڑ بننے کی کوئی مطلب سینس نہیں بنتی تھی. ہمیں خود یہ سمجھ نہیں آ رہی نا، ہمیں خود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک نان ایشو کو ایشو کیوں بنایا گیا اور اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے ایشو بنانا. تو ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی، نہ کوئی ناجائز بات، نہ کوئی غلط الفاظ، نہ کوئی چیز. مگر دیکھیں جب آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لوگ تو کہیں گے کہ بھائی کیا بات ہے، ہم کوئی مطلب زبردستی تو نہیں بیٹھے ہوئے یا ہم کوئی پریشر تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی آبلیگیشن تو نہیں ہے. ہم نے تو ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کے تحت سپورٹ کر کے گورنمنٹ بنائی، نہیں تو ہم نہیں بناتے تو نہیں ہوتی، دوبارہ الیکشن میں جانا پڑتا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنا چاہیے. آپ کو سپورٹ کیا، آپ کا پرائم منسٹر بنایا، آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی گورنمنٹ بنائی ہر جگہ. تو مطلب اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کی ایکچول وجہ کیا ہے یہ سب چیز کرنے کی، اور ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ اصل بات کیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل ٹھیک. اچھا سر اب یہ بتائیے گا کہ اب بڑا مطلب یہ مشکل مرحلہ تھا لیکن زرداری صاحب نے بڑے دل کے ساتھ اس میں انٹروین کیا. محسن نقوی صاحب کو انہوں نے خود بلایا، ان سے خود ملے. اوبویسلی انہوں نے ان کو کچھ گائیڈ لائنز دی ہوں گی جو لے کر وہ اسلام آباد میں آ کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کریں گے. اب آپ کے خیال میں پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ایاز صادق صاحب ہیڈ کر رہے تھے وہ میٹنگز جو ہو رہی تھی دونوں پارٹیز کے درمیان، لیکن اس میں کچھ ہو نہیں سکا، مطلب وہ مذاکرات کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. آپ کے خیال میں اب کیا ویسے ایک اگر سپرفیشلی دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب دو اگر بڑے سینئر سیاستدان اب آپس میں بات کر رہے ہیں بھلے نقوی صاحب کے تھرو ہی، لیکن یہ معاملہ حل کر لیں گے؟ دیکھیں میرے ویو میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا یہ کوئی ایشو نہیں ہے بالکل جو کہ اس لیول تک جانا چاہیے اور ایسے حالات پیدا ہونے چاہیے کہ ہماری پارلیمنٹ نہیں چل رہی، ہر چیز رک گئی ہے، ہر چیز سٹینڈ سٹل پہ آ گئی ہے صرف ان سٹیٹمنٹس کے اوپر، اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے لیے وہ کر رہی ہیں، پریس کانفرنس کر رہی ہیں، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر جواب دے رہی ہیں. مطلب میرے ویو میں یہ اٹس اننیسیسری. مگر اگر کیونکہ آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کا فرض ہے کہ اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنے الائز کو ساتھ لے کے چلے. ہماری گورنمنٹ تھی 2008 سے لے کے 2013 تک، ہمارے تو بہت سارے الائز تھے، ہم نے سب کو لے کے تو جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس نے اگر وہی گورنمنٹ اپنے الائز پہ تنقید کرنا شروع کر دے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے الائز کیا کریں گے، وہ تو جواب دیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ تو چلیں مشکل صورتحال ہے مجھے لگتا ہے، لیکن کہ پیپلز پارٹی اس میں کچھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے ان چیزوں کو ریزالو ضرور کروا لے گی. ایک مسئلہ سر خیبر پختونخوا کا بھی ہے، اس پہ بھی آپ کی رائے چاہوں گی کہ ویسے تو اوبویسلی وہ آپ کی پارٹی نہیں ہے، لیکن ویسے ایز اے سینئر پولیٹیشین آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ جو آج کچھ ہوا جتنا کچھ بھی اس میں ہم نے دیکھا کہ سرپرائزنگلی بیرسٹر گور صاحب جو پارٹی کے چیئرمین ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو پارٹی کو توڑنے کی سازش ہے، لیکن ود ان نو ٹائم یہ اناؤنس ہوا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو پارٹی سے ہٹا دیا گیا اور پھر انہوں نے خود بھی استعفیٰ دے دیا. آپ کے خیال میں کیا یہ صرف ان چند وجوہات یا ان تنقیدوں کی وجہ سے ہوا ہے جو کہ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ پر کی تھی، یا پارٹی ہی اٹسیلف بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پارٹی کو؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ کافی عرصے سے موو چل رہی تھی اور کافی عرصے سے دے وانٹڈ اے چینج ان کے پی کے، اور آج آپ کے سامنے وہ چینج آ گئی. یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اوور نائٹ چیز ہوئی ہے. اگر بیرسٹر گور صاحب کو نہیں پتا تھا، میرا خیال ہے ان کو کافی مہینوں سے پتا تھا کہ گنڈا پور صاحب کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچانک ہوئی ہو، اس کے اوپر کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا. آپ کے خیال میں سر ویسے کیا خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ چاہیں گے کہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جیسی کوئی ایکٹیویٹی کریں اور اپنا کوئی سی ایم لے کے آئیں؟ اتنی اسٹرینتھ تو موجود ہو سکتی ہے، اور خود پی ٹی آئی بھی اس وقت وہاں پر کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. دیکھیں اس وقت جو پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو نہیں لگتا کہ نو کانفیڈنس کی آپ موو کر سکتے ہیں. بٹ اب اٹ آل ڈیپینڈس کہ پی ٹی آئی کیسا پرفارم کرتی ہے، کے پی کے میں کیا پوزیشن بنتی ہے. اگر کوئی نو کانفیڈنس کی سچویشن آتی ہے
تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کنسیڈر کریں گی، بٹ فی الحال تو مجھے اس قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے لاسٹ فیو کویشچنز ہیں اکانومی سے متعلق، وہ یہ کہ اس وقت آپ کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں؟ ہم آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی ایک طرف کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سی شرائط مان بھی لی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ وقت پہلے ایک بیان دیا تھا کہ اگر ہم نے ان تمام شرائط پر جو آئی ایم ایف کی ہیں عمل کر لیا تو ہمیں اگلے کسی پروگرام میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مطلب بہت بڑی بات ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ پر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں، یہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے والی بات جو ہے وہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور ہمیشہ جاتے ہیں۔ تو یہ میں پچھلے 15 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں اب ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، یہ ہمارا لاسٹ پروگرام ہے، مگر ہم دوبارہ ایم آئی ایف کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اس لیے جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ آج دیکھیں 2 سال ہونے والے ہیں گورنمنٹ کو، آج تک پی آئی کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی، آج تک آپ کی ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی، آج تک آپ کے ایس او ایز جتنے بھی لاسز کر رہے ہیں وہ تقریباً 1 ٹریلین کے لاسز کرتے ہیں سال کے۔ یہی ٹریلین روپے جو ہے آپ کی گورنمنٹ پہ خرچ ہو سکتا ہے، لوگوں پہ خرچ ہو سکتا ہے، یہ لاسز کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک گورنمنٹ سیریسلی ان چیزوں کو نہیں کرے گی تب تک تو ہم پھر دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، اور یہ کہنا کہ جی ہم جو چیزیں کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نہیں جائیں گے، تو وہ تو جب آپ کریں گے تو تب آپ نہیں جائیں گے۔ فی الحال تو آپ کی پوزیشن یہی ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں رہیں گے۔ لیکن سر لاسٹلی یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح بلومبرگ نے بھی پاکستان کے حوالے سے ایک پازیٹیو رپورٹ دی ہے کہ پاکستان اب انویسٹمنٹ کے حوالے سے اب کچھ بہتر پوزیشن میں چلا گیا ہے، ہم افراط زر کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کو بڑی حد تک، ویسے تو مہنگائی بڑھنے کی رفتار ہے لیکن اس کو کنٹرول کر لیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو عام لوگوں تک اس کے بینیفٹس نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ایز این اکانومسٹ آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہے کہ تمام میجرز لینے کے باوجود بھی وہ فائدہ عوام کو نہیں مل پا رہا ہے؟ دیکھیں، وہ اس لیے نہیں جا پا رہے کہ ابھی تک ہم نے جو بھی میکرو سٹیبلٹی آئی ہے وہ ایک ایسی سٹیبلٹی ہے جو عام آدمی تک نہیں پہنچی، اور اس کو اگر آپ عام آدمی تک نہیں لے جائیں گے تو وہ نہیں جائے گی۔ تو گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ عام آدمی تک پہنچے، مہنگائی کم ہوئی ہے تو وہ نظر آئے، عام آدمی کو مہنگائی کم ہوتی بھی نظر آئے، عام آدمی کو کوئی بینیفٹ ہو میکرو سٹیبلٹی کا۔ وہ ابھی تک نہ گورنمنٹ یہ ٹارگٹ اچیو کر سکی ہے، نہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عام آدمی کو اس کا کوئی ریلیف نظر آئے گا۔ اب ڈالر کنٹرول میں آ گیا، انفلیشن کنٹرول میں آ گیا، انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے، یہ ساری چیزیں عام آدمی کو نہیں افیکٹ کرتی۔ اس کا جو آؤٹ کم ہوگا لیٹر آن، جو کہ ہونا چاہیے in shape of salaries, in shape of other things which are required by common man، جب تک اس کو یہ نظر نہیں آئے گا وہ نہیں کہے گا کہ حالات اچھے ہو گئے۔ صحیح۔ آخری سوال سر کہ آپ کے خیال میں 1 سال بعد اگر ہم کنسیڈر کریں، کیونکہ 1 سال پہلے تو ہم بالکل ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اگلے جو 1 سال ہم نے گزارا اس میں کچھ ہمارے لیے ایک بریتھنگ سپیس ہمیں ملا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا 1 سال بھی اگر حکومت قائم رہی، کیونکہ یہاں تو کل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو آپ کتنی اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں؟ ہم فورن انویسٹرز کو بھی پاکستان میں بلانا چاہتے ہیں، لیکن جو لوکل انویسٹر ہے اس کی کچھ اپنی بھی شکایات ہیں، ٹیکسز کے حوالے سے بھی ریفارمز نہیں ہو سکے اس طرح۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1 سال میں کچھ صورتحال بہتر ہو سکے گی؟ دیکھیں، پچھلے جو حالات تھے اس سے جو آج حالات بہت بہتر ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ پاکستان کو گورنمنٹ نے ڈیفالٹ سے بچایا، پاکستان کو حالات جو خراب تھے اتنے، وہ اس سے کافی پاکستان آج بہتر ہے، اور بلومبرگ اور دوسرے لوگ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از ناؤ اے اسٹیبل اکانومی۔ مگر یہ ہے کہ اس کو ہمیں فردر سٹیبل کر کے بہتر کرنا ہے۔ جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں، جو آئی ایم ایف آپ کو پچھلے 25 سال سے کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ کریں، وہ ہم نہیں کرتے، اور پھر ہم آئی ایم ایف کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف تو بیسیکلی آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ ان چیزوں سے آپ نکلیں، اور یہ جو پیسے ہیں جو ضائع ہوتے ہیں ہر سال آپ کے، وہ آپ
गवर्नमेंट पे खर्च करे, लोगों पे खर्च करे, सब्सिडीज पे लोगों को दे, लोगों को बेनिफिट दें, मगर वो हम करते ही नहीं। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। बहुत सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, यकीनन जो मेजर्स लेने चाहिए वो हम बात तो करते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा मसला ये है कि उन तमाम चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाती है और इसी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी में जो टारगेट्स रखे जाते हैं वो मीट अप नहीं हो पाते हैं। यकीनन इस हवाले से भी ओवरलुक करना होगा। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के महाज के ऊपर। बातचीत तो हो रही है, लेकिन नताइज क्या हो सकते हैं, इस हवाले से नून लीग की क्या तैयारी है, उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी हद तक मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अब लग ये रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वतन वापस आने के बाद कुछ पुरुमीद नज़र आती है, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस और जितनी बयानबाजी पिछले कुछ दिनों में हमने दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान देखी है, उससे एक बड़ा मसला ये दरपेश था कि क्या ये इत्तेहाद टूट भी सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी प्रोएक्टिव थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बार बार बात की जा रही थी कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें जितना पीपल्स पार्टी ने मुदब्बराना किरदार अदा किया, उतना ही किरदार मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप ने, जो कि विफाक में बैठी हुई थी, अदा किया। पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने बड़ी कंसेक्यूटिव मुलाकातें देखी जिसमें पीपल्स पार्टी के लोगों को कायल करने की, उनकी रिजर्वेशंस को एड्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुल्क में ना होने की वजह से वो मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए। लेकिन अब लग ये रहा है कि मोहसिन नकवी साहब की जो गुज़िश्ता रोज़ की सदर पाकिस्तान जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, उसके बाद एक ख़ास ऑब्वियसली कुछ एजेंडा होगा जिसके बेसिस के ऊपर वो मुलाकात हुई और वो ख़ास पैगाम या वो तमाम चीज़ें लेकर मोहसिन नकवी साहब ने आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात करनी है। अब देखना ये होगा कि आया इस इशू को आगे कैसे हल किया जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बहुत बड़ा धचका था। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि अपने ओहदे से आज मुस्ताफ़ी हुई और पहले उनको इस बारे में कुछ इत्तला नहीं थी, लेकिन ये खबर आई कि वो अपना ओहदा भी छोड़ चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी सिर्फ एक सूबे के अंदर हुकूमत मौजूद है, उनके लिए ये बहुत बड़ा धचका है। और ऑब्वियसली जो क्रिटिसिज्म गंडापुर साहब के ऊपर पिछले कुछ माह से देखने को मिल रहा था, तो लग ये रहा था कि कारकुनान जो हैं वो उनकी कारकर्दगी से भी कोई ख़ास मुतमईन नहीं है और लीडरशिप भी उनकी कारकर्दगी से कोई ख़ास मुतमईन नज़र नहीं आती है। इसका किस हद तक मुस्लिम लीग नून फ़ायदा उठा सकती है, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में अगर सियासी सूरत हाल तब्दील हो, इसी के ऊपर तफसीली बात करेंगे इन तमाम चीज़ों पर। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ, बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग दो बड़े दरीना इत्तेहादी हैं, बड़ा मुश्किल टाइम आप लोगों ने पहले 16 माह का साथ गुजारा, फिर ये गवर्नमेंट आई, इसमें भी साथ रहे। ये जो मसाइल हैं, बयानात हैं, मैं मुख्तसरन क्योंकि इस पर हम कई शोज़ में बात कर चुके हैं, लेकिन इतनी हाइप इनको क्यों मिली कि दोनों तरफ से इतने एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आए और तवातुर के साथ आते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सारे मामले का जो आगाज़ हुआ, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ और उन्होंने शायद इस तमाम तर मसले को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की। सैलाब की जो आफत आई है, मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल जब केपी में भी हुआ था तो मैंने उस वक़्त भी यही बात की थी कि हमारी जानिब से कोई ऐसी सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में, मुतअद्दिद फोरम्स में मैंने ये बात भी की, पार्टी के दीगर लोगों ने भी ये बातें की और कहा कि सैलाब के ऊपर जो एक आफत है, इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। फिर आप माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि नो वंडर जब आप एक ऐसी आफत के ऊपर सियासत करेंगे और फिर आप किसी सूबे की हुकूमत को टारगेट करना चाहेंगे, तो फिर जवाब तुर्की ब तुर्की तो होगा। और वो फिर एक स्टेटमेंट के बाद वन थिंग आफ्टर द अदर, वो इसी तरह फिर देखें एक बातचीत का सिलसिला चलता रहा, बयानबाजी चलती रही, बयानात एक दूसरे की तरफ से आते रहे और उनमें सख्ती भी होती गई। इस तमाम तर मामले में काश क्या ही बेहतर होता कि कहा जाता कि जी हम अपने तय जो है या अपने सूबे की तय अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत है, कोई इमदाद की ज़रूरत है तो हम भी हाजिर हैं। पर ये नहीं कहा गया, सिर्फ अनसोलिसिटेड एडवाइस दी गई, मशवरा दिया गया और कहा गया कि आप फलां प्रोग्राम यूज़ कर लें, आप फलां प्रोग्राम के थ्रू जो है डिसबर्समेंट्स कर लें। उस प्रोग्राम में तो मैं बाद में आता हूँ, उसमें देखें प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है एज सच, लेकिन उस प्रोग्राम में अनोमलीज भी बहुत हैं, उस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ भी हैं और यहाँ पे जो लोग अभी सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनका डेटा क्या एग्जिस्ट करता है उस प्रोग्राम के अंदर या नहीं। अब यहाँ पे फिर उस चीज़ को हाइप किया गया, फिर इस तमाम तर मामले को
ہمارے پیپلز پارٹی کے جو اتحادی ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اس کو بغیر میں سمجھتا ہوں کہ کسی وجہ کے، جب آپ کو جواب مل گیا کہ آپ اپنی انسولیسیٹڈ ایڈوائس ہمیں مت دیں، صوبے کے معاملات جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ دیکھ رہی ہیں اور وہ اوور اینڈ ابو جا کے جو ہے مدد کرنا چاہتی ہیں صوبے کے لوگوں کی، صوبے کے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا چاہتی ہیں اور ہینڈسملی کمپنسیٹ کرنا چاہتی ہیں. کوئی 10 15 20 ہزار 30 ہزار نہیں دینا چاہتی. وہ جس کا مال مویشی جو سیلاب کی نظر ہو گیا وہ اس کو اس شیپ میں کمپنسیٹ کرنا چاہتی ہیں. جس کا گھر آدھا ٹوٹ گیا یا پورا ٹوٹ گیا، سیلاب میں بہہ گیا، وہ اس طرح اس کی ری ہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن میں اس کو کرنا چاہتی ہیں سپورٹ. اسی طرح کوئی جان کا نقصان ہوا، کوئی مالی نقصان ہوا، وہ اس حوالے پہ اس لیول پہ جا کے اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہتی ہیں. اگر وہ زیادہ کمپنسیٹ کرنا چاہتی ہیں تو میرا نہیں خیال کسی کو بھی کوئی ایشو ہونا چاہیے. لیکن پھر کہنا کہ جی نہیں آپ بس کے تھرو دیں، آپ بس کا ڈیٹا اٹھا لیں، چلے بس کے تھرو نہ دیں، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ چلو انہوں نے اگر نہیں بھی کہا تو بس کا ڈیٹا اٹھا لیں. بھئی بس کے ڈیٹا کے اندر 17 سے 22 گریڈ کے افسران کو بھی پیسے ملتے رہے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے بس کے ڈیٹا کے اندر اتنی irregularities موجود ہیں. ایٹ لیسٹ 30% جو ڈیٹا ہے وہ لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہی نہیں ہیں، وہ بھی اس سے مستفید ہوتے رہے ہیں. تو کم از کم دس از ناٹ این آنسر ٹو آل یور اوڈز اور آل یور پرابلمس. مطلب آپ یہ کہیں کہ جی میرا مسئلہ ہے تو مجھے ڈیٹا یہاں سے اٹھا لیں. وہ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، لیٹ ہر ڈیسائیڈ. شی از ان دیٹ ڈرائیونگ سیٹ، شی از ان دیٹ ڈیسیژن میکنگ پاور ان کے پاس ہے. وہ فیصلے کر رہی ہیں، وہ اچھے کریں برے کریں، وہ خود اس کی جواب دہ ہیں. تو میرے نہیں خیال کہ انسولیسیٹڈ ایڈوائس اور پھر اس پہ فوکس کر کے اور کہنا کہ جی ہم نے تو ایڈوائس دی ہے تو ہماری بات نہیں مانی جا رہی. وہ صوبے کے لوگوں کی مدد امداد کرتی رہی ہیں، اپنے وزراء کی ٹیم ان کی آن گراؤنڈ موجود رہی ہے. مجھے افسوس ہوا اس تمام تر عمل کے ساتھ. اب جو ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان کی محسن نقوی صاحب سے، وزیر داخلہ کے ساتھ، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے بھی ایک متوقع ہے ان کی ملاقات. دیکھیں وہ ایک میڈیٹر کے طور پہ، ایک ثالثی کے طور پہ وہ رول ادا کریں گے اور ادا کر رہے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ دونوں اطراف سے جو ٹیمپریچر ہے وہ اس کو نیچے لانے کی کوشش کریں گے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے ڈومینز میں رہ کے اپنے اپنے صوبے کے اوپر، اپنے اپنے صوبے کی عوام کے جو دکھ درد ہیں، جو ان کی محرومیاں ہیں، وہ دور کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز میں سیاست کو لیں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں. اچھا، ویسے عقیل صاحب آپ نے بڑا مفصل اس کا جواب دیا، لیکن اس میں ایک کوئک کویسچن آپ سے یہ بھی ہے کہ محسن نقوی صاحب اوبویسلی کل کی میٹنگ میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس کے اوپر زرداری صاحب سے بات کر کے وہ پوائنٹس لے کے گئے ہوں گے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس، جن سے ان کی ملاقات ہونی ہے. آپ کے خیال میں اگر وہ 25 نکاتی ایجنڈا جس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگریڈ ہوئے تھے اس الیکشن کے بعد، اگر وہ بھی رکھا گیا تو آپ کے خیال میں پھر وزیر اعظم صاحب کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو انڈر پریشر لانے کی کوشش کرے گی مسلم لیگ نون کو اب ان تمام مطالبات کو لے کر کہ ہم یہ تمام مطالبات یا تو مانیں یا پھر ہم اتحاد سے نکل جائیں. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا یہ اتحاد سے نکلنے کی کوئی باتیں یا اس میں کوئی ایسی صداقت ہے. میں سمجھتا ہوں تمام تر اس معاملے کے اوپر وہ خود بھی معاملہ فہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جمہوریت کے اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے، جمہوری پٹڑی پہ جو ڈالا ہے اس ملک کو، اس کو آگے بڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور وہ یہ بھی مجھے کہتے ہوئے دیکھیں پھر کہا جائے گا کہ شاید اس پوائنٹ پہ بھی سیاست کی جا رہی ہے. کو مفت میں تو ہمارے اتحادی نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ ان کے پاس اہم کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں. بلکہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ اہم پوزیشنز تو انہوں نے ہی لی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے مقابلے میں. یہی بات ہے. پھر یہ کہیں کہ کابینہ کا اگر حصہ نہیں ہے اور پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. عوام کی آنکھوں میں یہ دھول نہیں جھونکا جا سکتا کہ ہم صرف کابینہ میں نہیں بیٹھے تو شاید اس ملک کے اہم فیصلوں میں ہمارا حصہ نہیں ہے یا اس حکومت کے اہم فیصلوں میں ہمارا حصہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہر چیز میں وہ ہمارے ساتھ شراکت دار ہیں. اور اگر یہ کہہ دینا، اور ان کے کئی بیانات میں نے پارٹی کے لوگوں کے سنے، ثنا صاحبہ مجھے افسوس ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو کے یا ان کا ساتھ دے کے یا اتحاد میں ان کے ساتھ شامل رہ کے وہ اپنا پولیٹیکل لاس اور پولیٹیکل ووٹ بینک کم کر رہے ہیں. اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا پولیٹیکل ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، کیونکہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے، وفاق میں کام ہو رہا ہے. تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اور وہ صرف کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز پہ نہیں ہے، ادروائز صوبے کی اگر آپ معاملات دیکھیں
تو صوبے میں بالکل ہر آئے روز ایک نئے پروجیکٹ کا آغاز ہوتا ہے, ہر آئے روز ایک نیا پروجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے, ہر آئے روز وزیر اعلیٰ ایک نئی تقریب کر رہی ہوتی ہیں, ہر آئے ہفتے وزیر اعظم جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن یا باہر آ رہا ہوتا ہے, باہر سے آ رہا ہوتا ہے انویسٹمنٹ پرپسز کے لیے, یا وزیر اعظم خود جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے وہاں کے جو صدر ہیں یا پرائم منسٹر وہ ان کو مدعو کرتے ہیں, اور اسی طرح ملک کی اکانومی کے لیے جو مل جل کے ہم کام کر رہے ہیں اس میں بالکل نون لیگ کو پذیرائی ملتی ہے. نون لیگ کے ووٹ بینک واقعتاً انکریز ہو رہا ہے, اینڈ بائی ورچو آف دیٹ اگر کسی پارٹی کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو ہے, ہماری پارٹی کی اپنی پالیسی ہے, اور ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے پیپلز پارٹی کا, اور ان کی اپنی ایک پالیسی ہے. تو اس تمام تر معاملے کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی معاملات میں اگر کہیں کہ بالکل ہم آہنگی ہونی چاہیے, جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے کے مخالف جماعتیں ہی رہے ہیں, ایک دوسرے کی اپوزنگ جماعتیں رہے ہیں. ابھی ہم اتحاد میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید ہمارے پولیٹیکل مینیفیسٹو جو ہے ان کی جماعت میں ضم ہو گیا یا ان کا ہماری جماعت میں ضم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ان کی اپنا ایک پولیٹیکل ویژن ہے, ہماری جماعت کا اپنا ایک پولیٹیکل ویژن ہے, اور اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں, بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک سیاسی خوبصورتی بھی ہے اگر دیکھا جائے جمہوری طور پر. اچھا, اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ عقیل صاحب جو میں چاہوں گی اپوزیشن کے حوالے سے اس پر بھی آپ کی رائے لوں. ویسے تو انٹرسٹنگلی بیرسٹر گوہر صاحب نے آج جب گنڈا پور صاحب کے استعفے کی اور ان کو ہٹانے کی خبریں آ رہی تھیں تو انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ جی یہ تو تمام افواہیں جو ہیں وہ پارٹی کو تقسیم کرنے کے لیے ہیں, میں ان کو رد کرتا ہوں اور مجھے تو ایسا کچھ پتہ نہیں ہے. اب مطلب کبھی کبھی ان کے اوپر ترس بھی آتا ہے کہ وہ یا تو اتنے مطلب ان کو بتایا نہیں جاتا, یا وہ لوپ میں نہیں ہوتے, یا پھر وہ اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں. کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ود ان نو ٹائم ہم نے دیکھا کہ گنڈا پور صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا اور نومینیشن کی بھی خبر آ گئی, جیل سے یہ خبر نکلی, لیکن ایک تو یہ کہ گوہر صاحب کو کیوں پتہ نہیں ہوتی بہت سی باتیں. آپ کی ویسے اپنی رائے کیا ہے, اور آپ کے خیال میں آخر گنڈا پور صاحب کو ہٹایا کیوں گیا ہوگا بحیثیت سی ایم؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے گوہر صاحب کی بات کی, وہ میرے پیٹی بھائی بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں واقعتاً جب پارٹی کی غیر سیاسی لیڈرشپ جس کو کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں اور وہ غیر سیاسی ہیں, لیکن اصل میں تو ساری سیاست وہی کر رہی ہیں, تو جب سارے فیصلے خاندان کے لوگوں نے ہی لینے ہیں, کیونکہ ہمارے پہ تو الزام لگتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے شاید ماروسی سیاست میں دیگر پارٹیاں یقین رکھتی ہیں, اور پی ٹی آئی جو ہے تحریک انصاف وہ ماروسی سیاست نہیں کرتی. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کی ڈیسیجنز جو ہیں, کی باتیں جو ہیں وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہی کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے اپنے خاندان کے لوگ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ وہ بیچارے ایکٹنگ چیئرمین ہیں, وہ کیا کریں جب فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب کی بہنوں نے کرنا ہے یا خان صاحب کے خاندان کے لوگوں نے کرنا ہے, تو ظاہری بات ہے پھر تو ان کو سب سے آخر میں ہی پتہ چلے گا. اور دوسری بات جہاں تک آپ نے کی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے, دیکھیں یہ ان کی اپنی پارٹی کے ایک اندر کا معاملہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے نے جب طول پکڑا اور جب ایک بہت زیادہ شدت اختیار کر لی اس تمام تر ایشو نے, تو وہ جو ایک دوسرے پہ الزامات تھے کہ کون کس کے ساتھ رابطے میں ہے, کس کو کس کی سہولت کاری میسر ہے یا کس کو کس کی سپورٹ حاصل ہے, تو اس تمام تر معاملے کے اوپر پھر میں سمجھتا ہوں جو ہفتہ 10 دن پہلے بیان دیا گیا ان کی طرف سے, تو یہ فیصلہ پھر کر لیا گیا عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہ ہم نے نہ آؤ دیکھنا ہے نہ تاؤ دیکھنا ہے, کسی نہ کسی طرح چاہے کس حد تک بھی ممکن ہو وزیر اعلیٰ کی جو کرسی ہے اس سے ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانا ہے, اور ہر صورت ہٹانا ہے, اور وہ اپنی اس مقصد میں کامیاب اور بھی اپنی ہوئی, اس چال میں وہ کامیابی ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. یقیناً اس وقت حکومت دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی جیسے اتحادی کے ساتھ بات چیت کو فائنل مراحل میں لے جانے کی کوشش کر رہی ہے, اور وزیر اعظم پاکستان بھی اور صدر زرداری صاحب بھی اس میں بڑے پرو ایکٹیو رول ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یکدم ہٹا دیے جاتے ہیں. آخر اس کی وجوہات کیا ہے, یہ پی ٹی آئی کی کے پی کی لیڈرشپ سے ہی جانیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو واحد قیادت ہے جو کہ کسی صوبے میں حکومت کر رہی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے, اور وہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب پچھلے 1 سال سے زائد عرصے سے سی ایم خیبر پختونخوا موجود تھے. لیکن پچھلے دسمبر سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ خان صاحب ان کی کارکردگی سے کوئی خاص مطمئن نظر نہیں آتے ہیں اور شاید ان کو ہٹانے کے خواہاں ہیں. لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب اپنے عہدے پر برقرار تھے, لیکن شاید اس سے زیادہ خان صاحب کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ان کو گنجائش نہیں دیتا تھا,
اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ آج یہ فیصلہ ہوا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اس وقت ایکٹنگ چیئرمین کے طور پر کام کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, وہ آج اس فیصلے سے ناواقف نظر آتے تھے, اور انہوں نے اس فیصلے کے بارے میں جب یہ افواہیں گردش کر رہی تھی تو کہا کہ یہ تو پارٹی توڑنے کی ایک سازش ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر علی امین گنڈاپور صاحب جو خود بھی اس فیصلے سے ناواقف تھے, کچھ ہی گھنٹوں میں انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا اور اس عہدے سے رخصت ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ جو صوبائی سطح کے وزیر تھے سہیل آفریدی صاحب, جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے اور جن کے اوپر سائبر کرائم کے حوالے سے کچھ کیسز بھی موجود ہیں, وہ کس طریقے سے اپنے عہدے کے ساتھ اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف کر پاتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کیا اس بارے میں پہلے ہی ماحول خیبر پختونخوا میں بنتا ہوا نظر آ رہا تھا, ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر شوکت یوسف زئی صاحب. یوسف زئی صاحب, پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ فرمائیے گا کہ آخر علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی, اور آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کس کی طرف سے کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, یہ تو پارٹی کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. پھر عمران خان جو ہے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے, اور ان کو وہ کافی عرصے سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے محسوس کیا کہ اس وقت جو ہے صورتحال جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, یا صورتحال سے وہ مطمئن نہیں تھے, تو انہوں نے فیصلہ کیا. لیکن یہ اس فیصلے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے یا ضائع ہو گیا ہے. وہ ایک ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی اور ٹاسک دیا گیا ہو اور ان سے کوئی اور کام لینا ہو, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ جو اس وقت اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں, اختلافات ختم بالکل. یہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اختلافات تھے, اور ٹھیک ٹھاک اختلافات تھے پارٹی میں. لیکن یہ کہ گنڈاپور صاحب نے تو ویسے بھی اعلان کر دیا تھا نا کہ 90 دن میں عمران خان کو رہا نہیں کیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا, تو 90 دن بھی کل پورے ہو جائیں گے. تو شاید انہوں نے خود ہی کہا ہو کہ میں نے جانا ہے. تو لیکن یہ کہ اس طرح کی کوئی ٹھوس بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو لوگ خود ہی گڑ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ اختلاف, ان کی وجہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, اور وہ عمران خان کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا ہے. باقی ساری چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں, اپنے اپنے طرف سے بتا رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف اب یہ ہے کہ جو نئی حکومت بنے گی اس میں بھی کوئی مشکلات مجھے نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ سارے جتنے بھی لوگ جو اختلافات کی باتیں ہو رہی تھی وہ اختلافات اب نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ سہیل افریدی پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. وہ نیا لڑکا ہے, نیا وہ ہے, آئی تھنک کہ وہ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. اور پھر عمران خان نے نامزد کیا تو بالکل نہیں ہوگا. تو آئی تھنک کہ جو علی امین گنڈاپور کی وہ ٹیم کا حصہ تھے. دوسری طرف جو عاطف خان ہے, یا شارام خان ہے, یا اسد کیسر صاحب ہیں, یا کوئی شکیل خان, آئی تھنک وہ بھی ان کی مخالفت شاید نہ کرے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی مشکل ہوگی حکومت بنا. ہاں, ایک چیز جو میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ حکومت کی تشکیل میں ان کو مشکلات ہو سکتی ہیں کہ کن لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. جو سب سے بڑا پرابلم تھا علی امین گنڈاپور حکومت کا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو ٹیم تھی اس سے لوگ مطمئن نہیں تھے. نہ حلقوں کے لوگ مطمئن تھے, نہ عام لوگ مطمئن تھے, نہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اس طرح تھی کہ جس سے علی امین گنڈاپور کو کوئی فائدہ پہنچتا. تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے سلیکشن جو ہے وہ اچھے انداز میں کر لیں. تو اگر ٹیم سلیکشن انہوں نے اچھی کر لی, مشیر اچھے لے لیے, تو آئی تھنک کہ وہ حکومت چلانے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن یوسف زئی صاحب, کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کچھ دنوں پہلے ایک بیان دیا تھا علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے, وہ اتنا کنٹروورشل بیان تھا جس کی بنا پر اب ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں, میں نے تو آپ سے کہا نا کہ لوگ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی خان صاحب ناراض ہیں کہ جی آپریشن ہو رہا ہے, اور یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے, یہ آج کا جو اورنگزیب میں اس پہ خان صاحب ناراض ہیں. بالکل ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ایک دن دو دن کی بات تو نہیں ہے نا. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی لمبا اس پہ ہو, یا ہو سکتا ہے علی امین گنڈاپور نے خود کہہ دیا ہو کہ جی میرے پہ پریشر ہے, میں اور نہیں مزید چل سکتا. کیونکہ دیکھیے, ورکروں کی طرف سے بھی تھوڑا بہت وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے جو اختلافات ہوئے تھے پارٹی میں, اس پارٹی کے اختلافات کی وجہ سے ان کو بھی مشکلات کا سامنا تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب میں جو کیونکہ اب تو آگے کا سوچنا ہے نا. اب یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل جو ہے وہ حکومت کیسے بنائے گا, کیونکہ بڑی مشکلات ہوں گی. کوئی مشکل نہیں ہے, نہ کوئی دھڑے بندی اب ہوگی, نہ
اگر اس کے بعد بھی کسی نے دربندی کی تو میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان اسے پارٹی میں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس کے بعد تو کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی۔ اگر کسی کو اختلاف تھا علی امین گنڈاپور صاحب سے تو وہ تو چلے گئے ہیں، اب تو پارٹی کو بھی آگے لے جانا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ سہیل افریدی صاحب پہ بھی بہت بڑا پریشر آ رہا ہے۔ وہ پریشر یہ ہے کہ ورکر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب پہ پریشر کیا ڈال رہے تھے، وہ تحریک چلانے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، فرنٹ لائن پہ آنے کی بات کر رہے تھے۔ تو وہ تو کافی دفعہ علی امین گنڈاپور صاحب آئے بھی، انہوں نے تحریک بھی چلائی، لوگوں کو بھی اکٹھا کیا۔ لیکن اب یہ کام جو ہے اب سہیل افریدی صاحب نے کرنا ہے اور ان کو پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور دوسری طرف اپنی حکومت بھی چلانی ہے اپنا، مطلب تو کافی مشکل ہے ان کے لیے۔ لیکن میں نے اگین کہا کہ اگر انہوں نے ٹیم کا سلیکشن اچھا کیا، مشیر اچھے لیے، تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ ورنہ آپ دیکھیں علی امین گنڈاپور نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں صوبے میں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں تھی جو اس چیز کو اجاگر کر سکتی، جو اس کو میڈیا پر لا سکتی تھی۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا المیہ رہا ہے، کیونکہ وہ خود ہی ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑتی، اور اس پریس کانفرنس کے دوران وہ جذبات میں آ جاتے ہیں، کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نکل جاتی جو ان کے لیے بھی مشکل پڑتی ہے اور پارٹی کے لیے بھی۔ تو آئی تھنک کہ یہ ایک بات تھی کہ انہوں نے اپنی ٹیم کی جو سلیکشن تھی وہ اتنے اچھے انداز سے نہیں کی تھی۔ تو پارٹی میں کافی سینئر لوگ بھی ہیں، تو اگر سہیل افریدی صاحب ان سینئر لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے، یا جو نئے لوگوں میں جن کی پرفارمنس اچھی ہے ان کو لیں، تو آئی تھنک کہ اچھی ٹیم بنا لیں تو صوبے کی حکومت چل جائے گی۔ سر یہ فرمائے گا کہ یہ جو اب سہیل آفریدی صاحب کو چنا گیا ہے، آخر وہی کیوں سلیکٹ ہوئے ہیں؟ مطلب کن بنیادوں کی وجہ سے اور کس کرائیٹیریا کی بیسس کے اوپر سہیل آفریدی صاحب کا چناؤ کیا گیا ہے، یا پھر صرف یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے؟ دیکھیے یہ تو اب آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان کی کیا سوچ ہوگی، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان شروع سے یوتھ کے اوپر کافی فوکس کرتے رہے ہیں۔ مراد سعید کی مثال میں آپ کو دوں گا، ان کو اہمیت دیتے رہے کیونکہ وہ یوتھ کا تھا۔ اسی طرح پھر مینا خان آئے، پھر اس کے بعد یہ سہیل افریدی آئے صرف، اور پھر یوتھ کے لیڈر بنے۔ تو شاید وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو یوتھ ہے نا وہ اسٹرانگ رہے اور کنیکٹ رہے۔ تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا انتخاب جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے یا کوئی، اس میں اسٹوڈنٹس اور یوتھ ہی بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو آگے چل کے جو حکومت چلنی ہے، تو وہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ یا تو سہیل افریدی صاحب کو تحریک کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا، لوگوں کو بھی نکالنا ہوگا، اور جتنے لوگ علی امین گنڈاپور صاحب نکالتے تھے اس سے زیادہ نکالنے ہوں گے، پارٹی کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ تو بہت سارے ایشوز ہیں، اور ان ایشوز کے ساتھ انہوں نے حکومت کرنی ہے۔ لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کے بعد اب جو پاکستان تحریک انصاف کی گرفت ہے سیاسی طور پر صوبے میں، وہ کیا کمزور نہیں ہوگی؟ اور کیا جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو آپ کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے میں یا اس کو کمزور کرنے کا موقع نہیں مل جائے گا؟ دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک دبنگ قسم کے وہ تھے، لیکن یہ کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ پارٹی کو ٹف ٹائم ملے گا، میرے خیال سے اب پارٹی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نان کنٹروورشل بندہ ہے سہیل افریدی، وہ اگر خود گروپنگ نہ کرے اور گروپنگ میں نہ پڑے اور سب کو ساتھ لے کر چلے، تو میرے خیال سے اس سے پارٹی کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور یہ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے۔ باقی اب آگے دیکھیں ان کا کیا ایٹیچیوڈ بنتا ہے، کس طرح۔ دیکھیں سب سے بڑی جو چیز ہے اس میں 2-3 قسم کے فیکٹرز ہیں ہماری پارٹی میں۔ ایک تو یوتھ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا اپنا ایک وہ ہے، دوسرا اولڈ اور نیو کا بھی ایک ایشو چلتا رہتا ہے۔ تو سہیل افریدی صاحب کا امتحان یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے، اور ہمارا بھی یہی مشورہ ہوگا کہ سب کو ساتھ لے کر چلے اور اپنے مشیر اچھے بنائے، اور ان کی مشاورت سے حکومت چلائے، پارٹی بھی چلائے، تحریک بھی چلائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے شوکت یوسف زئی صاحب، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما۔ یقیناً پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات ضرور ہیں، لیکن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی پرفارمنس سے کسی طور خوش بھی نظر نہیں آتے، اور اس کا کئی مرتبہ ہم نے عملی مظاہرہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران دیکھا ہے جب کارکنوں کے بیچ میں علی امین گنڈاپور صاحب ہمیں نظر آئے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم انہی تمام سیاسی ایشوز کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ جاننے کی کوشش کریں گے۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सियासी महाज पर देखा जाए तो अहम तरीन डेवलपमेंट्स होती रहीं। ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था जिसके बारे में शाम भर तक स्पेकुलेशन होती रही और फाइनली अली अमीन गंडापुर साहब अपने ओहदे से खुद मुस्ताफ़ी हो गए। लग ये रहा था कि ऐसा एक माहौल बन गया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये खुद चाहती थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो खुद इस्तीफ़ा दे दें और ये उनकी तरफ से कई मरतबा कहा भी गया था कि मुझे जब भी कहा गया मैं इस ओहदे से मुस्ताफ़ी होने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये वाज़ेह हो गया है कि पिछले कई माह से जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी उनको हटाए जाने की, उनमें सदाकत भी थी, उनमें वज़न भी था और एक उनके ऊपर दबाव भी मौजूद था खान साहब की नापसंदीदगी की सूरत में। सियासी तौर पर इन तमाम चीज़ों के ऊपर कुछ तबसरा जानने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तहज़ीब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। सोहरवर्दी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पहले तो बताइएगा कि ये जो PTI की तरफ से फ़ैसला हुआ, पहले तो शाम तक कुछ क्लैरिटी नहीं थी लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगा कि जैसे उनको हटाने का फ़ैसला हो रहा है और फिर अली अमीन गंडापुर साहब खुद ही मुस्ताफ़ी हो गए अपने ओहदे से। आप क्या समझते हैं कि आखिर ये फ़ैसला क्यों किया गया है PTI क़यादत की तरफ से? सलमान अकरम राजा साहब ने तस्दीक कर दी है, जेल से निकल करके गंडापुर को हटाने का फैसला किया है और सुहेल अफरीदी साहब को नया वजीर आला इमरान खान ने नामजद किया है। अब ये इंतकाल इक़्तिदार एक ही सूरत में मुमकिन है अगर तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इत्तेहाद रहे। अब सूरत हाल ये हो सकती है कि एक तो गंडापुर ये कह सकते हैं कि मैं इस खबर की तस्दीक करने खुद अडयाला जाऊंगा और उनकी कुछ दिन मुलाकात ना हो और ये हो और वो कुछ दिन गुजार सकते हैं। इस दौरान वो अपना कोई ग्रुप साबित कर सकते हैं। देखें, एक सूरत ये हो सकती है, हमने इससे पहले गिलगित और आज़ाद कश्मीर में देखा है कि वजीर आला तो कोई आज़ाद आ जाएगा PTI से, लेकिन हो सकता है वो इमरान खान का वजीर आला ना हो। मतलब ना सुहेल अफरीदी रहे ना गंडापुर रहे और एक तीसरा बंदा अपना ग्रुप बना के अपोजिशन की हिमायत से वजीर आला बन जाए, जैसे आज़ाद कश्मीर में हुआ, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। तो 2 मॉडल हमारे सामने मौजूद हैं कि जब खालिद खुर्शीद साहब को जब हटाया गया या आज़ाद कश्मीर में वजीर आज़म को हटाया गया तो दोनों जगह आया तो PTI से ही, लेकिन वो इमरान खान का नहीं था। तो क्या वो मॉडल अब KP में रेप्लिकेट हो सकेगा, वहां पर ऐसा मुमकिन हो सकेगा, ये बात देखने की है। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि सुहेल अफरीदी साहब बहुत आसानी से वजीर आला बन जाएं, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई तीसरा बंदा वजीर आला बन जाए और एक सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई भी वजीर आला ना बन सके और एक आईनी बहरान पैदा हो जाए कि किसी के पास भी मतलूबा वोट ना हो और जो है इस नतीजे में KP असेंबली टूट जाए। गंडापुर के पास भी ऑप्शन मौजूद है कि वो जाते जाते KP असेंबली तोड़ सकते हैं और तोड़ के जा सकते हैं क्योंकि उनका PTI से सफर तो खत्म हो गया है। तो ये अब देखने की बात है कि PTI क्या चाल चलती है और गंडापुर के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि बहरहाल गंडापुर को ये तो समझ है कि अब उनके और तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत के रास्ते जुदा होने का वक्त आ गया है। अगली दफा उन्हें टिकट भी नहीं मिलना और पार्टी में उनको मजीद कोई ओहदा भी नहीं मिल सकता। ये फरमाएगा कि क्योंकि सबसे पहले इस फैसले के बारे में जो खबर थी वो बुशरा बीबी साहिबा के वकील ने दी थी, आप समझते हैं कि क्या ये फैसला खान साहब का होगा या वाकई बुशरा बीबी साहिबा का भी इस फैसले में कोई किरदार हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में ये लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम वाली सूरत हाल है। अलीमा खान और बुशरा बीबी की लड़ाई में, गंडापुर और अलीमा खान की लड़ाई में आप देखें ना, अलीमा खान का भी ये है कि वो आइंदा पैगाम नहीं देंगी इमरान खान का, और मेरे ख्याल में खान साहब ने दोनों को ही ले ऑफ कर दिया है। वो लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम वाली बात है। जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो मुराद सईद ग्रुप से हैं, ना वो बुशरा बीबी ग्रुप से हैं और ना अलीमा खान ग्रुप से हैं। वो तो आप समझे वजारत आला सुहेल अफरीदी को देने वाली, मुराद सईद को देने वाली। सर, कहा जा सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने के लिए माहौल पहले ही से बन गया था, क्योंकि जो आखिरी मुलाकात अली अमीन साहब की खान साहब से हुई थी उसके बाद वो बड़े गुस्से में बाहर आए थे और उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की थी। तो ऐसा लग रहा था कि शायद खान साहब ने उनसे कुछ ऐसी बातें की हैं जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करना भी गवारा नहीं किया था। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ खान साहब उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे या फिर पेशावर में जो जलसा हुआ और उसमें कारकुनों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, वो भी ऐसा माहौल बनता हुआ दिख रहा था कि शायद गंडापुर साहब के बारे में कारकुनान भी मुतमईन नजर नहीं आते खैबर पख्तूनख्वा के? गंडापुर साहब के खिलाफ देखें, एक माहौल तो तभी बन गया था जब जुनैद अकबर साहब को PTI KP का सदर बनाया गया था, और गंडापुर साहब के खिलाफ माहौल तभी बन गया था जब गंडापुर ने बजट पास कर दिया था और इमरान खान बजट को रुकवाना चाह रहे थे। तो गंडापुर के खिलाफ माहौल तो काफी अरसे से मौजूद था, सबको इंतजार था कि इमरान खान क्या फैसला करेंगे।
तो इमरान खान का फैसला आ गया है। अब देखने की बात है कि उस फैसले पर अमल दरामद कराने की केपी में कितनी ताकत है, पीटीआई में कितनी ताकत है। क्या वहां कोई आईनी बहरान और इस तरह की चीज पैदा हो सकती है जिसके नतीजे में केपी एक नए इंतखाब की तरफ जाए, या नहीं हो सकती है। अभी देखने की बात है कि ये आगे अगले चंद दिनों में पीटीआई केपी के अंदर ग्रुपिंग है या वो इकट्ठे हैं, वो असेंबली बचाने की तरफ जाएंगे, हुकूमत बचाने की तरफ जाएंगे। क्योंकि जो इतना भी लोग गंडापुर के साथ इक़्तिदार में थे वो अगले वजीर आला के साथ कुछ नहीं होंगे, वो घर जाएंगे। जो गंडापुर के मुखालफीन थे उनको इक़्तिदार मिल जाएगा। तो पीटीआई के अंदर एक फितरी हमें तकसीम तो नजर आती है, प्रो गंडापुर और एंटी गंडापुर की। यकीनन गंडापुर की वजारत आला में कुछ लोग इक़्तिदार एंजॉय कर रहे थे और वो उनके पास इक़्तिदार था, और कुछ लोगों के पास नहीं था। तो अब जो वो लोग आ जाएंगे जिनके पास नहीं था। सर ये फरमाएगा कि अब एक और अहम चीज़ जो कि इस वक्त विफाक में चल रही है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब के पास मोहसिन नकवी साहब कोई अहम पैगाम जरदारी साहब का लेकर आएंगे, और आप समझते हैं कि ये दोनों जो बड़ी शख्सियात हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, ये जो नीचे की लीडरशिप है पंजाब और सिंध की, इसको कंट्रोल करके कुछ इत्तेहाद को कायम रखने में कामयाब हो सकेंगे? मेरे ख्याल में ये पैचअप नहीं हो सकता। दोनों ने अगला इलेक्शन लड़ना है और पंजाब पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहम है। अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की गोद में बैठी रहेगी तो वो अगला इलेक्शन पंजाब में किस सूरत हाल में लगेगी, क्योंकि पीटीपी मुस्लिम लीग नून तो उन्हें कोई टिकट या कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं होगी। पिछला इलेक्शन भी दोनों ने अलग अलग लड़ा है, अगला इलेक्शन भी दोनों ने अलग लड़ना है। अगर उन्होंने पंजाब में इलेक्शन लड़ना है तो एंटी पीएमएलएन ही लड़ना है ना, प्रो पीएमएलएन तो नहीं लड़ सकते। या तो मेरे ख्याल में उनकी एक सोची समझी कोशिश है कि वो एंटी पीएमएलएन वोट बैंक को पंजाब में अट्रैक्ट करें और उसके लिए पंजाब में एंटी पीएमएलएन स्टांस को बरकरार रखें। मुझे लगता है कि ये सीज फायर होगा, लड़ाई होगी, लेकिन एक एंटी पीएमएलएन स्टांस पीपल्स पार्टी पंजाब में बरकरार रखे। लेकिन ये फरमाएगा कि मरियम नवाज साहिबा जो पिछले कुछ अरसे से इतने सख्त बयानात दे रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो अपनी मर्जी से इस किस्म के बयानात दे रही हैं, उनको इसके नुकसानात का अंदाजा नहीं है, या फिर उनको किसी का आशीर्वाद भी हासिल है इसमें? नहीं, मेरे ख्याल में पंजाब में तो उन्हें पीपल्स पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, और वो समझती हैं कि पीपल्स पार्टी इतनी पोजीशन में नहीं है कि मरकज में अपनी हुकूमत गिराने की तरफ चली जाएगी। पीपल्स पार्टी सिस्टम का हिस्सा है और सिस्टम को तोड़ने की तरफ नहीं जाएगी। ये अपनी अपनी असेसमेंट है। मुस्लिम लीग नून की असेसमेंट है कि पीपल्स पार्टी सिस्टम को नहीं तोड़ सकती, वो पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी, और जब सिस्टम टूटने की बारी आएगी तो सिस्टम बनाने वाले उसको बचाएंगे, और इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून का ख्याल है। और मुझे लगता है पीपल्स पार्टी भी पंजाब में मुखालफत जारी रखेगी और मरकज में ताउन जारी रखेगी। ये बताएगा कि 26वीं तरमीम के बारे में बड़ा बात की जा रही है, और हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से एक 8 रुकनी बेंच है जिसने दोबारा समाअत का भी आगाज कर दिया। आप समझते हैं कि अब मुस्तकबिल में आगे चलकर कोई 27वीं तरमीम के लिए राह हमवार हो सकती है? मुझे बहुत जल्द 27वीं तरमीम नजर आ रही। मुझे लगता है ये कोई ज्यादा दूर नहीं है, दिनों की बात। बिल्कुल ठीक है। नहीं, इसका मतलब तो फिर ये समझा जा सकता है सर कि बहुत अरसे से इसके ऊपर काम हो रहा है, और अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि फिर 27वीं तरमीम में किन नुकात का अहाता किया जाएगा? मेरे ख्याल में एक तो अदलिया में जो इस्लाहात बाकी हैं वो की जाएंगी, और कुछ ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात हैं वो उसमें की जाएंगी, और मुझे लगता है कि मुल्क का ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम ठीक करने के लिए कुछ आईनी तरमीम और ऐसी चीज़ें की जाएंगी कि मुल्क का निज़ाम चल सके, क्योंकि अभी एक राय है कि ब्यूरोक्रेसी मुल्क का निज़ाम चलने नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कुछ ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात होंगी, अफसरशाही के हवाले से, रूल्स के हवाले से का, और कुछ अदलिया की जो इस्लाहात, जजिस की ट्रांसफ़र, और कुछ जो 26वीं तरमीम में रह गया था वो पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, और यकीनन मुल्क में जहां सियासी तौर पर बड़ी इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, वहीं कानूनी और आईनी उमूर के ऊपर भी बहुत अरसे से काम हो रहा है। 27वीं तरमीम उसी की एक शुरुआत है, क्योंकि जब से 26वीं तरमीम आई है उसके बाद से कहा जा रहा था कि एक नई तरमीम इसके बाद फौरी आएगी, और उसके लिए तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर चुका है। पिछले साल अक्टूबर में 26वीं तरमीम लाई गई थी। अब देखना ये होगा कि आया 27वीं तरमीम वो जो तमाम लूप होल्स पिछली तरमीम में रह गए थे उनके साथ किन नई चीज़ों का अहाता करती है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।